داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 227۔ ابو سمبل کے پہاڑ جیسے بت کی گود میں سے ایک آدمی اترا اور آگے چل پڑا۔ بت کے پیچھے سے 4 آدمی نمودار ہوئے، سب ایک ایک سفید چادر میں ملبوس تھے، جنہوں نے کندھوں سے پاؤں تک جسم کو ڈھانپ رکھے تھے۔ جو آدمی بت کی گود سے آیا تھا وہ کوئی بادشاہ معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر تاج تھا اور تاج پر ایک مصنوعی سانپ کے پھن کا سایہ تھا۔ اس کا چوغا لال رنگ کا تھا۔ روشنی جو معلوم نہیں کہاں سے آ رہی تھی اس آدمی پر پڑ رہی تھی۔ اس کے چوغے پر ستارے تھے جو روشنی میں چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں برچھی اور دوسرے میں ننگی تلوار تھی، تلوار بھی چمکتی تھی۔ سفید چادروں والے آدمی اس کے پیچھے آئے۔ وہ ڈھلان سے اتر رہے تھے اور روشنی ان کے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ اگلا آدمی جو بادشاہ لگتا تھا رک گیا۔ پیچھے والے 4 آدمیوں نے اکٹھے بڑی بلند آواز سے کہا، خدا زمین پر اتر آیا ہے، سجدہ کرو، اٹھو اور غور سے دیکھو۔ سارا ہجوم سجدے میں گر پڑا، سب نے سر اٹھائے اور خدا کو دیکھا۔ اس وقت خدا نے تلوار اوپر اٹھا لی تھی۔ وہ ڈھلان سے اترنے لگا۔ سناٹا ایسا طاری ہو گیا جیسے وہاں ایک بھی انسان نہ ہو۔ وہ اترتے اترتے ایسی جگہ آن کھڑا ہوا جو بلند تھی اور ہجوم کے قریب بھی تھی۔ یہ جگہ چوڑی تھی۔ روشنی صرف اس پر اور ان 4 آدمیوں پر پڑ رہی تھی جو اس کے ساتھ تھے۔ اچانک اس روشنی میں 4 لڑکیاں داخل ہوئیں۔ ان کے پیٹھوں پر کندھوں سے ذرا نیچے پرندوں کی طرح پر پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے بال کھلے تھے۔ وہ یوں حرکت کرتی تھیں جیسے اڑ رہی ہوں۔ وہ رقص کی اداؤں سے اس بادشاہ کے ارد گرد گھوم کر وہیں کہیں غائب ہو گئیں، شاید چٹان کے پیچھے اتر گئی تھیں۔ اس وقت 4 آدمی کمانڈر اور زہرہ کو وہاں ایک غار میں لے گئے اور ایک کمرے میں داخل کر دیا۔ ایک آدمی باہر چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ اسے بتا دیا گیا کہ یہ چوکی کا کمانڈر ہے اور یہ رقاصہ ہے اور انہیں دریا کے کنارے سے اس وقت پکڑا گیا ہے جب کشتیاں سامان اور مزید حبشیوں کو اتار رہی تھیں۔ تم انہیں بڑے اچھے وقت لائے ہو، اس نے کہا۔ یہ بدبخت حبشی انسانی قربانی مانگ رہے تھے۔ ہم نے القن کے کہنے پر خدا کی آواز میں اعلان کر دیا تھا کہ ایک مرد اور ایک عورت کی قربانی دی جائے گی۔ ہمیں کہیں سے ایک مرد اور ایک عورت کو اغوا کر کے ان کے حوالے کرنا تھا۔ تم نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے۔ ہر کام پوری کامیابی سے ہو رہا ہے۔ قربانی کے لیے اپنے آپ ہی 2 انسان آ گئے ہیں۔ حبشیوں نے خدا دیکھ لیا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ اگر تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے کیسی استادی سے انہیں خدا دکھایا ہے، اس نے جواب دیا۔ بت کی سامنے والی پہاڑی سے جلتے ہوئے فلیتے والے 2 تیر چلائے گئے۔ تیر اندازوں نے اندھیرے میں ایسا نشانہ باندھا کہ صحیح جگہ پر تیر گرے۔ ہم نے تیل اور مادہ زیادہ جگہ پھیلا دیا تھا۔ پہلے ہی 2 تیروں نے اسے آگ لگا دی۔ اینڈرسن تجربے کار آدمی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ شعلے میں بت ہنستا، مسکراتا اور جھپکتا نظر آئے گا۔ یہ شعلے کا کرشمہ تھا کہ خود ہمیں یقین ہونے لگا تھا کہ بت نہ صرف آنکھوں اور ہونٹوں کو حرکت دے رہا ہے بلکہ اس کا چہرہ دائیں بائیں حرکت کر رہا ہے۔ اور حبشیوں کا رد عمل کیا تھا؟ سجدے میں گر پڑے تھے، اس نے جواب دیا۔ ہمارے آدمیوں کی آوازیں بڑی گونجدار تھیں۔ پہاڑیوں میں ان کی گونج کچھ دیر تک سنائی دیتی رہی۔ میں اندھیرے میں دیکھ نہیں سکا لیکن مجھے یقین ہے کہ حبشی خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ القن کا ناٹک تو بہت ہی کامیاب رہا۔ شعلہ بجھا تو ہم نے اسے پوشاک پہنا کر بت کی گود میں بٹھا دیا اور 4 آدمی پہلے ہی وہاں چھپے بیٹھے تھے۔ بت پر سامنے کی پہاڑی سے روشنی پھینکنے کا سلسلہ بھی کامیاب رہا۔ ساتھ والی پہاڑی پر جو آگ جلائی گئی تھی وہ نیچے کسی کو نظر نہیں آئی تھی۔ اس کے قریب بڑا آئینہ رکھ کر بت پر عکس پھینکا تو یوں لگتا تھا جیسے یہ بت کے چہرے کا نور ہے۔ اس میں سے القن خدا بن کر اترا تو ہماری لڑکیوں نے سب کو یقین دلا دیا کہ یہ خدا ہے اور وہ پریاں ہیں۔ ہم کسی قدم پر ناکام نہیں ہوئے۔ اب القن کو اندر بٹھا کر تمام حبشیوں کو اس کے سامنے سے گزارا جائے گا
اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا خدا جو جنگ میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ ان دونوں یعنی کمانڈر اور زہرہ کو آج ہی قربان کر دیں گے۔ اس کا فیصلہ حبشی کریں گے۔ وہ شاید انہیں 3-4 روز پالیں پوسیں گے اور اپنی کچھ رسمیں ادا کریں گے۔ انہیں کسی کی آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ لڑنے والے سالار کو یہ سوانگ بھی بھرنا پڑے گا۔ 3-4 آدمیوں کی ہنسی سنائی دی۔ کسی اور نے کہا، اس کے بغیر ان حبشیوں کو لڑانا آسان نہیں تھا۔ بہرحال آپ کو اس سوانگ کی بہت زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ پورا مصر۔ یہ القند اور اس کے ساتھیوں کی آوازیں تھیں۔ وہ قریب آئے تو ان دونوں نے بتایا کہ ایک مرد اور ایک عورت اتفاق سے ہاتھ آ گئی ہے۔ انہیں حبشیوں کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ القند نے یہ پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ وہ سر سے تاج اتار کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں کمانڈر اور زہرہ کو رکھا گیا تھا۔ القند کمانڈر کو نہ پہچان سکا۔ کمانڈر نے اسے پہچان لیا۔ کمانڈر کے کانوں میں وہ باتیں بھی پڑ گئی تھیں جو باہر ایک آدمی دوسرے کو سنا رہا تھا۔ اس نے اس کے منہ سے کئی بار القند کا نام سنا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اسے اور زہرہ کو قربان کیا جائے گا۔ القند اس کے سامنے آیا تو اسے اس پر حیرت نہ ہوئی کہ اس کا سالار یہاں کیسے آ گیا ہے۔ القند یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ ان دونوں کو حبشیوں کے مذہبی پیشواؤں کے حوالے کر دو۔ 3-4 روز بعد قاہرہ میں العادل نے علی بن سفیان کو بلایا اور کہا، 3-4 دنوں سے سالار القند نہیں مل رہا۔ میں اسے جب بھی بلاتا ہوں جواب آتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس کے گھر سے بھی یہی جواب ملا ہے۔ وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اگر سرحدی دستوں کے معائنے کے لیے سرحد کے دورے پر جاتا تو آپ سے اجازت لے کر جاتا، علی بن سفیان نے جواب دیا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اسے تخریب کاروں نے اغوا یا قتل کر دیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تخریب کاروں سے ہی جا ملا ہو، العادل نے کہا۔ کبھی ایسا شک ہوا نہیں تھا، علی بن سفیان نے کہا۔ میں اس کے گھر سے پتہ کراتا ہوں۔ وہ خود اس کے گھر چلا گیا۔ القند کے 12 باڈی گارڈز موجود تھے۔ ان کے کمانڈر سے پوچھا کہ سالار القند کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کسی بھی باڈی گارڈ کو معلوم نہیں تھا۔ ملازمہ کو باہر بلا کر کہا گیا کہ القند کی بیویوں سے پوچھے کہ القند کہاں گیا ہے۔ ملازمہ اسے اندر لے گئی، الگ کمرے میں بٹھایا۔ وہ بوڑھی عورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا، اس گھر سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سالار القند کہاں چلے گئے ہیں۔ میں ایک عرصے سے یہاں جو کچھ دیکھ رہی ہوں وہ بتا دیتی ہوں، لیکن میری جان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہوگی۔ ویسے اگر میں مر گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خاوند مدت ہوئی مر گیا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، وہ سوڈان کی لڑائی میں شہید ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں نوکری کر لی ہے۔ یہ لوگ مجھے غریب اور سیدھی سادھی عورت سمجھتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ شہید کی ماں اس ملک اور اس مذہب کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی جس کی خاطر اس نے اپنا بیٹا شہید کرایا ہو۔ اس گھر میں مشکوک سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک رات ایک آدمی کو اندر آتے دیکھا۔ وہ عربی لباس میں تھا اور اس کی داڑھی تھی۔ مجھے اندر بلا کر کہا گیا کہ میں شراب لانے کا انتظام کروں۔ شراب ایک نئی بیگم پلایا کرتی ہے جو مصری یا عربی معلوم نہیں ہوتی۔ میں نے دیکھا کہ داڑھی والا مہمان داڑھی اتار رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں مصنوعی تھیں۔ اس سے پہلے بھی یہاں ایسے لوگ آتے رہے ہیں جن پر مجھے شک ہے کہ یہ نیک نیت لوگ نہیں۔ میرے کانوں میں اس قسم کے الفاظ بھی پڑے ہیں، آدھا مصر سوڈان کا، مصر کی امارت، ایک ہی رات میں کام ہو جائے گا۔ سالار رات کو نکلے تھے، ان کے ساتھ 2 اجنبی صورت آدمی تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ سالار نے محافظوں کے کماندار سے کچھ باتیں کی تھیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔